تمہیں پتہ ہے کہ امانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے، اور یہ ہمیں خبر ہوتی ہے، ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دیانتداری ہے کہ بددیانتی ہے، تمہیں خبر ہے۔ پھر ساتھ ہی آگے فرمایا بددیانتی بندہ کیوں کرتا ہے، کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں بددیانتی کا؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال کی محبت میں بددیانتی کرتے ہو، اولاد کے لیے جمع کرنے کے لیے بددیانتی کرتے ہو تو فتنہ ہے، ان کو دیکھ کر بددیانتی کر رہے ہو۔ دیکھیے پہلے کہا بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور ساتھ ہی جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں، جو اس کی وجہ بنتی ہیں، ساتھ ہی ان کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا مال اور اولاد اچھی طرح سمجھ لو یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو مالک اگر یہ آزمائش ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تم دیانتداروں جیسی زندگی گزارو، متقین جیسی زندگی گزارو، امانت دار بنو، اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا۔